جو غوث پاک کا مرید ہے اور سچا مرید ہو جائے تو جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. تو مرید ہونا ہی محبت کی دلیل ہے. آدمی مریدی اس سے ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے, اور چونکہ ان لوگوں کو یہ جانا ہی نہیں ہے تو یہ مرید ہوتے بھی نہیں ہیں. کسی پیر کا دامن, کسی غوث پاک کے سلسلے کے بزرگ کا دامن نہیں پکڑتے. اور آگے سرکار غوث اعظم فرماتے دیکھو میرا دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر. اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ یہ جملہ سنے غوث پاک کا. کہتے اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ میں تو اچھا ہوں. جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے, بہشت یعنی جنت, جب تک میرے مرید, اور غوث اعظم قسم کھا کے فرما رہے ہیں. قسم بھی آپ کی اور ہماری نہیں ہے, غوث پاک کی ہے. لکھنے والا وقت شاہ عبدالحق محدث زمانہ ہے, محدث ہے, کوئی آج کے زمانے کا کوئی چھوٹ پیا مولوی نہیں ہے. وہ نقل کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کہتے ہیں جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا. اگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پردہ عفت گر رہا ہو اور میں مغرب میں ہوں, یعنی یہاں پردہ عفت سے مراد یہ کہ اگر اس کی عزت پر کوئی حملہ ڈال رہا ہے, یا وہ پریشانی میں ہے, یا وہ تکلیف میں, اور وہ کہا ہے مشرق میں اور میں مغرب میں, تو یقیناً میں اس کی پردہ پوشی کروں گا, میں اس کی مدد کروں گا. اپنا اختیار بھی بتایا کہ میرے لیے مشرق و مغرب کی کوئی حدیں نہیں ہے. تم اگر مشرق میں رہو اور تمہارا کوئی چاہنے والا مغرب میں, تو تم اپنے اس چاہنے والے کی مدد نہیں کر سکتے, لیکن میں کر سکتا ہوں. کیوں؟ نظر تو الا بلاد اللہ جمع کا خر ضلالتین لا حکم اتصالی, میں تمام اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو. میرے لیے دوری نزدیکی نہیں ہے. اس کو لکھنے والا کون ہے؟ شاہ عبدالحق. اب یہاں سے دوسرا میں ایک پہلو بتا رہا ہوں. کچھ لوگ غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, بڑے ڈھلے سے کہہ رہے تھے غوث پاک اہل حدیث تھے, میں بھی دکھاؤں گا آپ کو, لیکن عقیدہ غوث پاک سے میچ نہیں کھاتا. یقیناً غوث اعظم کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے. آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں, وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں, اس پہ پھر تبصرہ کریں گے. سنیے. میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں, آپ کہتے 40 آیتیں, آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے. صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے, صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دیں گے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دیں گے, وسیلے کا حقدار بنائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک اہل سنت پر اعتراض قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وسیلہ پہ نہ مانگنے پہ 25 آیتیں ہیں. وسیلہ مانگنا منع ہے, منع کیا کہ وسیلہ نہ مانگو, اور اس کے تعلق سے نائک صاحب کے پاس کتنی آیتیں ہیں؟ 25. آپ کہتے ہیں 40 آیتیں, وسیلہ لینے پر ایک آیت سنا دو, تو ان کو ایک آیت بھی نہیں ملی. میں سنا دیتا ہوں. آیت بڑی مشہور ہے, سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اتنا صاف ستھرے الفاظوں میں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی, معاف کیجیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ ان کے بزرگ ہے, اسماعیل دہلوی کے دادا ہے, مولوی اسماعیل دہلوی کے دادا ہے, جن کو دیوبندی بھی مانتے, غیر مقلدین بھی مانتے, اور ہم اہل سنت بھی ان کو بزرگ سمجھتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے وسیلے سے مراد پیر و مرشد بنانا ہے. خود مولوی اسماعیل دہلوی اپنی مشہور کتاب, حالانکہ رسوائے زمانہ کتاب ہے, جس کا نام ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم میں یہی آیت لکھتے, اور اس آیت کے لکھنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے اس سے مراد پیر و مرشد ہے. ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ وسیلے پہ کوئی آیت نہیں ہے. ابھی آپ کسی کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے, نبی کا بھی نہیں پکڑ سکتے. اللہ تعالیٰ جب قیامت میں رسول اللہ کو اجازت دیں گے تب آپ نبی کا وسیلہ لے سکتے ہیں. ذاکر صاحب پتہ نہیں کیسے اسلامی اسکالر, ان کو یہی نہیں پتا کہ جناب دنیا میں وسیلے کا ہے, اور اللہ جو اجازت دیں گے وہ شفاعت ہے. شفاعت الگ ہے, وسیلہ الگ ہے, دونوں الگ الگ چیزیں. جناب نے دونوں کو گتھم گتھا کر دیا.
جس کو شفاعت اور وسیلے میں فرق نہ معلوم ہو وہ ٹائی پہن کر اسلامی اسکالر بن گیا ہے. تو پتا چل گیا کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے عیب و ہنر کھلتے نہیں ہیں. مولانا روم کا مستوی میں شعر ہے کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے عیب و ہنر کھلتے نہیں ہیں. تو نائک نے بولا پتا چل گیا کہ جب تک بول نہیں رہا تھا دنیا اس کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہی تھی, منہ کھولا سمجھ میں آ گیا کچھ بھی نہیں آتا. اب اس پہ گفتگو تو بعد میں ہوں گی. آئیے دوسرے کو سن لیجیے. یہ مولوی جرجس صاحب ہیں, یہ بھی وسیلے کے تعلق سے کچھ کہتے ہیں, ان کو بھی سن لیجیے. یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے, ان کو ان کے پاس جاؤ. یہاں روک رہا ہوں. یہ روئے زمین کے جھوٹ بولنے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں روئے زمین پر, یہ ایسے قذاب ہے کہ سارے دنیا کے قذاب دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حد کر دی انہوں نے. یہ کہتے ہیں یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اب میں سخت جملہ بولتا ہوں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, میں اب نہیں بولوں گا. بہرحال اگر یہ اپنی امی کے اچھے بچے ہیں, اب یہ تو بولتا ہوں, اب اس سے زیادہ تو بولو تو بھی سخت ہو جاتا. اپنے امی کے اگر یہ اچھے بچے ہیں تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہمارے معتبر علماء کی کوئی ایک کتاب میں ایسی عبارت دکھا دے جس میں ہمارے علماء نے لکھا ہو کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا نہیں. اسی کو کہتے ہیں, قرآن نے ایسوں کے بارے میں کہا لعنت اللہ علی القاذبین, اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. ہم کہتے ہیں اللہ بھی ڈائریکٹ سنتا ہے مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس لائق نہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کرے. ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب ہماری دعاؤں کو ٹھکرا دیا جائے, مگر جب کسی ولی کا وسیلہ لے لیا جائے تو جو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اب یہاں پر پہلے سن لیں پھر اس پہ گفتگو بعد میں تفصیل سے کریں گے. ان کو ان کے پاس جاؤ, ان سے کہو, یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے, اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی. وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ. صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ, اللہ سے قبول کروا دو, اللہ کو منا لو, اللہ اس کو راضی کر دو. ایک نیا نقطہ لایا انہوں نے جو اس سے پہلے کسی ان کے جد کریم میں سے جد اعلیٰ میں سے کسی نے لایا نہیں تھا. انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا, نماز بھی ایک دعا ہے, یہ ڈائریکٹ چلے جاتی ہے, وضو کی دعا ڈائریکٹ چلے جاتی ہے, ساری دعائیں ڈائریکٹ چلے جاتی ہے. بعد میں تم عبادت سے ہٹ کر جب دعا مانگتے ہو تو کیوں کہتے ہو فلاں بابا کا وسیلہ ہے, فلاں بابا آپ دعا پہنچا دو اللہ تک. سب سے پہلی بات کہ اہل سنت میں سے کس نے کہا کہ ڈائریکٹ مانگنا حرام ہے, شرک ہے, کفر ہے؟ کسی نے نہیں کہا. ہمارے نزدیک اللہ سے بھی مانگنا ڈائریکٹ جائز ہے, وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے. بحث اور اختلاف اس پر نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مانگنا جائز, اس پر تو اتفاق ہے. اختلاف آپ سے ہمارا ہے کہ وسیلے کے ساتھ بھی مانگنا جائز ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں جائز ہے تو اس کا ثبوت دینا ہماری ذمہ داری ہے, اور تم کہتے ہو جائز نہیں تو اس کا ثبوت دینا تمہاری ذمہ داری ہے. اب اگر آپ کہہ رہے نہیں اللہ تو ڈائریکٹ سنتا, میں کہتا ہوں اللہ تو ایسا سنتا ہے کہ بغیر نماز کے بھی سن سکتا ہے. نماز کی بھی کیا ضرورت, نماز بھی تو وسیلہ بن رہی ہے. اس جاہل کو پتہ ہی نہیں, نماز بھی ایک وسیلہ ہے. اور قرآن نے خود نماز کو وسیلہ کہا, کیا فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, نماز اور صبر سے مدد چاہو. قرآن خود حکم دے رہا ہے ان سے مدد لو, نماز سے. اور نماز بھی اللہ نہیں ہے, غیر اللہ ہے. بھائی نماز اللہ ہے, آپ نے کہا اللہ اکبر, ہاتھ باندھا, یہ نماز ہو رہی ہے, رکوع کیا نماز ہے, سجدہ, یہ آپ کا رکوع آپ کا سجدہ یہ اللہ ہے, آپ کا جھکنا اللہ ہے. یہ تو عبادت کا نام ہے, ایک عبادت لفظ کہا گیا, یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں غیر اللہ, اللہ نہیں ہے.